بخاری شریف کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان صلی قائما فہو افضل، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو افضل اور بہتر ہے، وَإِن صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بات تو تمام لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، لیکن کیا تمام نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور عذر کی حالت کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی کیا آدھا ثواب ملتا ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر ثابت ہے تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا آدھا ثواب ملتا تھا یا پورا ثواب ملتا تھا؟ اور آخر میں کہ وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بیٹھ کر پڑھنا نفل افضل ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کون سی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو نفل نماز اور سنت نماز اور سنت غیر موقدہ خاص طور پر ان کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سنت موقدہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اس کو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ فرض اور واجب نماز میں تو قیام فرض ہے، اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ہاں عذر کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی اور جن نمازوں میں بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے تو اس صورت میں آدھا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں بیان فرمایا۔ لیکن یہ آدھا ثواب ملنا عذر کی حالت میں نہیں، بغیر عذر کے، بغیر عذر کی صورت میں اگر انسان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں جون سی بھی نماز ہو، ہر نماز میں پورا ثواب ملے گا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہی آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما يعمل مقیما صحیحا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جتنا وہ صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے جتنے اس کے اعمال کم ہو گئے ان تمام اعمال کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ جیسا کہ سفر کی حالت میں اگر کچھ نمازیں انسان نہیں پڑھ سکا تو اقامت میں جتنی نمازیں وہ سنت وغیرہ پڑھتا تھا سارے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آدھا ثواب بغیر عذر کی صورت میں ہے، عذر کی صورت میں پورا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2 بات، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہے؟ ہاں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے، اور خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے اور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی پورا ثواب ملتا تھا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہی آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کو یہ حدیث پہنچی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے۔ بعد میں کسی وقت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو حضور کے سر پر رکھا کہ دیکھنے کے لیے کیا حضور بیمار تو نہیں ہے۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہوا، اس طرح کیوں کر رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے،
اور آپ تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، لیکن میرا حال تمہاری طرح نہیں ہے، یعنی مجھے بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ بیٹھ کر پڑھنے کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا ثواب ملتا تھا۔ رہی یہ بات کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بیٹھ کر افضل ہے یا پھر کھڑے ہو کر، تو اس میں ہمارے اکابرین دیوبند کا جو اختلاف ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور مولانا اشرف رضا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ 2 رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ دونوں کے پاس بھی دلائل ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کے ظاہر پر عمل کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، اتباع سنت میں کرتے تھے۔ اور علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے 2 رکعت وتر کے بعد تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو 2 رکعت نماز جو پڑھا بیٹھ کر اس کا آدھا ثواب ملا، کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ہے، اور دوسرا اتباع سنت کا الگ سے ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ملا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ ان کو بیٹھ کر پڑھنے میں پورا ثواب ملتا تھا، اور ہمارے لیے بیٹھ کر پڑھنے میں پورا ثواب نہیں ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ اکثر اکابرین کا کہنا یہی ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری تفصیل تھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے